ماں بہرحال ماں ہوتی ہے۔ ماں کے جیسے کسی کی ممتا نہیں ہوتی ہے میرے پیارو۔ ایک بندہ، ایک شخص باپ کے انتقال کے بعد اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آیا اور مسلسل اس کی خبر گیری کرتا رہا۔ ماؤں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے میرے سبھی بھائی، میری اس گفتگو پر خاص طور پر دھیان دیں۔ اور وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے کہنے پر، وہ اس پر خاص طور پر توجہ دیں، خوب توجہ سے سنیں۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ پہلی بار میرے اس چینل پر ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر پہلے سے دیکھتے ہیں تو شیئر اور لائک کر دیں، اور اپنے دوستوں کو آپ پہنچائیں، ضرور پہنچائیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس لیے کہ اس میں ایک بہت بڑا سبق اور درس اور ایک بہت بڑی سیکھ اور بہت بڑی ایک عبرت ہے۔ تو وہ بندہ وہ نوجوان باپ کے انتقال کے بعد اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آیا اور مسلسل اس کی خبر گیری بھی کرتا رہا۔ ایسا نہیں کہ چھوڑ کے صرف بھول گیا، خبر گیری کرتا تھا۔ ایک دن اولڈ ہاؤس سے فون آیا کہ تمہاری ماں کا آخری وقت ہے، لہٰذا فوراً یہاں پہنچو۔ نوجوان شخص ماں کے پاس جا کر پوچھا، ماں آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کو کیا چاہیے، میں آپ کے لیے کیا لاؤں؟ آپ اپنی پسند کی چیز بتا دو، میں آپ کے لیے کیا لاؤں؟ ماں کہتی ہے، میرے نوجوانوں سنو، جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں، میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، سنو آپ۔ ماں نے کہا، بیٹا یہاں اولڈ ہاؤس میں کولر خرید کے رکھ دینا، کیونکہ بہت گرمی ہے اور یہاں رہنے والے لوگ بہت تکلیف و پریشانی میں رہتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں کو بدلوا دینا تاکہ سردی میں یہ لوگ آرام سے یہاں رہ سکیں۔ صحن میں درخت لگا دینا تاکہ اس کے سائے میں گرمی میں لوگ آرام کر سکیں۔ فریج میں اچھی غذا رکھ دینا کہ کتنی ہی راتیں میں نے بغیر کھانے کے گزاری ہے۔ اللہ اللہ۔ بیٹے نے حیرت سے کہا، امی جان آپ دنیا سے جا رہی ہیں اور مجھ سے یہ درخواست کر رہی ہیں، جبکہ پہلے مجھ سے آپ نے اس طرح کی کوئی بھی شکایت نہیں کی، اس طرح سے کسی بھی چیز کا مطالبہ آپ نے مجھ سے اس سے پہلے نہیں کیا۔ ماں نے کہا، اللہ۔ میرے نوجوانوں میں دوبارہ کہتا ہوں، سنو، غور سے سنو۔ ماں نے کہا، ہاں میرے بیٹے، مجھے گرمی، سردی، بھوک پیاس کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہاں رہتے رہتے گرمی، بھوک پیاس برداشت کرنے کی عادت ہو گئی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ جب تیرے بچے بڑھاپے میں تجھے یہاں لے کر آئیں گے تو تجھے بہت تکلیف ہوگی۔ بیٹا میں نے تجھے بہت ناز نخرے سے پالا ہے۔ دیکھو ماں کیا سبق دے کر جا رہی ہے۔ یاد رکھنا، کہاوت مشہور ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج اگر تم نے ابھی بچوں کے کہنے کے بعد اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا، ان پر دھیان دینا چھوڑ دیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چھوڑ دیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چھوڑ دیا، تو یاد رکھو ان ساری چیزوں کا تمہیں سامنا بڑھاپے میں کرنا پڑے گا۔ آج تم اپنے ماں باپ کے سہارا نہیں بنو گے تو کل تمہاری اولاد بھی تمہاری خبر گیری نہیں کرے گی، تم سے آنکھ پھیر لے گی، تم سے چہرہ پھیر لے گی، اور پھر تم سسک کر اس دنیا سے موت پانے کے بعد دنیا میں پہنچ جاؤ گے۔ لہٰذا میں ان نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے ماں باپ آج زندہ ہیں، آدھی روٹی کھاؤ، چٹنی روٹی کھاؤ،
لیکن ماں باپ کو ساتھ میں لے کر کھاؤ، ان کی دعائیں لینے کی کوشش کرو، اس لیے کہ ان کی دعائیں بہت کارگر ہوتی ہیں۔ انہوں نے دعا دے دی تو یہاں کی زندگی بھی خوشحال ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی تمہارے لیے تابناک اور شاندار ہو جائے گی۔ میری اس بات کو خود بھی سنو اور اپنے دوستوں کو بھی سناؤ۔